سر میرا سے کوشچن ہے، پہلے 2 سیشنز جو ہوئے تھے اس میں میرا کوشچن رہتا تھا کہ جب ہم کریکٹر ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت ارادہ چاہیے، سنسیئر قسم کا ارادہ چاہیے کہ میں اپنے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو چینج کرنا چاہتی ہوں. تو اب بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں، ہم بھی بہت ساری چیزوں میں چینج کرنے کے لیے اپنے آپ کو فیصلہ کر لیے کہ جی کام کرنا ہے، چینج کرنا ہے، لیکن 1-2 چیلنجز آتے ہیں تو پھر ہم بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ذہن یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بدل رہی ہوں، میں ارادہ کر رہی ہوں، لیکن 1-2 چیلنجز آتے ہیں اور ہم وہاں سے ہی واپس ہو جاتے ہیں. تو اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہونا چاہیے جی، یعنی دیکھیے انسان بڑا محتاج ہے سپورٹ کا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں لیٹ سے میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی ایکسرسائز کو ریگولر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، تو ٹرائی ٹو فارم اے گروپ، دوستوں کا ایک گروپ بنا لیں کہ جو آپ کے ساتھ ایکسرسائز پہ روز نکلنا شروع کرے. ایک دن ایسا ہوگا لازماً ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، کہ جس دن آپ تھوڑے سے سست پڑ رہے ہوں گے اور وہ آپ کو کھینچ لیں گے کہ نہیں ہم نے جانا ہے، ہم نے فیصلہ کیا. اور کوئی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں ان میں سے کوئی سست پڑ جائے اور آپ ان کو کھینچ لیں. تو کمیونٹی از اے ویری ویری اسٹرانگ سپورٹ سسٹم. اگر ہم اپنے آس پاس ایسے لوگ جمع کرنے کی کوشش کریں اور ایسے دوستوں کو کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ ہم نے اپنی اصلاح کر دی ہے اور اپنی اصلاح کے بغیر ہم اس چیز کی توقع نہ کریں کہ ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ بہتر ہوگا. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کے اوپر، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو یا آپ کے اسٹوڈنٹس ہی کیوں نہ ہو، آپ محض انفلوئنس کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ کریکٹ دیم. یہ بات واضح کر لیجئے اپنے ذہن میں، بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ کریکشن اس نے خود کرنی ہے، اور وہ آپ کا جو انفلوئنس ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ انفلوئنس ہی کی حد تک ہے، اس سے زیادہ ہے بھی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی پیغمبر ایسا نہ ہوتا کہ جس کی اولاد جو ہے وہ غرق ہوتی. ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی اولاد کو اس کی اصلاح کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق دینی ہے. اس کو ایک تو یہ بات کو سمجھ لیجئے. لیکن یہ کہ سپورٹ سسٹم آپ کا جو ہے، جو آپ کا سوال ہے اصل، وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹ سسٹم کا کام کریں. ہم محتاج ہیں، ہمیں احتیاج ہے سپورٹ کی، اور دوسروں کو بھی ہے. اس چیز کی ریکگنیشن جو ہے اگر یہ پیدا ہو جائے تو پھر ہم ایک تو یہ کہ ہیوملٹی کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اب جو میں ہمیشہ جب یہ ٹارگٹ کرتا ہوں اور کمیونٹی کی بات کرتا ہوں جی، تو اس میں آئی نیور سے کہ یہ میں کمیونٹی بناؤں اور لوگ جو ہے وہ آ کے اصلاح پذیر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، دس از سم تھنگ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ہمیشہ بچائے. جو چیز میں اسپائر کرتا ہوں وہ یہ کہ ایسی کمیونٹی بنے، ہم لوگ ایسی کمیونٹی بنائیں کہ جس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اصلاح کرنے کے لیے. تو دیٹ از دا بیسٹ دیٹ وی کین ڈو. جب تک وہ کمیونٹی نہیں ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ دیر ول بی ٹائم جب آپ کی جب حوصلے ٹوٹیں گے، دیر ول بی ٹائم جب آپ کی موٹیویشن کم ہوگی. اگلے دن پھر سے ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہم سے غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کو ہار تسلیم مت کیجیے. ڈونٹ کنسیڈر them to be failures. they are mere slips. آپ نے سلپ ہونا ہے، آپ نے گرنا ہے، اپنے کپڑے جھاڑ کر پھر سے کھڑے ہو جائیے، پھر سے تیار ہو جائیے کہ ہم نے محنت نہیں چھوڑنی. کیونکہ یہ پروسیس ہے. پرابلم کیا ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اگر محسوس کرتے ہیں کہ ٹارگٹ نہیں اچیو ہو رہا، یعنی ہمارے لیے پروسیس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ہمارے لیے ٹارگٹس، گولز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ چیز جو ہمیں اپنے گول تک نہیں پہنچا رہی، پچھلے 10 دن 20 دن 30 دن 2 سال سے ہمیں گول تک نہیں پہنچا رہی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نئی چیز ٹرائی کریں. اصل میں زندگی پروسیس کا نام ہے، زندگی کوئی گول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر پہنچنا ہے، آپ کا اصل میں پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ جدھر بھی پہنچیں، یہ جو سفر ہے زندگی کا، اس کو ٹھیک طرح سے گزارنا اصل میں گول ہے. یہ کدھر پہنچ پائیں گے، کدھر نہیں پہنچ پائیں گے، کیا انفلوئنس کر سکیں گے، کیا نہیں کر سکیں گے، کتنی غلطیاں ٹھیک کر لیں گے، یہ اصل میں دس از سم تھنگ وچ از بیونڈ یو.
कल मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मेरा इसमें कोई जोर चल ही नहीं सकता। तो कब मैंने मर जाने, देखिए वो ये वही बात है जिसको कुरान मजीद ने एक मौके पर ये कहा है कि अगर तुम निकल पड़ो अपनी जगह से, जब ये वो टाइम है कि जिस वक्त हिजरत को, मदीना हिजरत करने को तमाम मुसलमानों के लिए लाजिम कर दिया, और ये बताया कि अगर तुम निकल पड़ो और रास्ते में मौत वाक़ई हो जाए तो तुम्हें पूरा अजर मिल जाएगा, यानी तुम्हारा गोल अचीव हो गया। वो सफर है जिसके नतीजे में ये गोल अचीव होना है। इट इज नॉट, दुनिया में कोई टारगेट नहीं है कि मैंने किधर पहुंच पाना है या किधर नहीं पहुंच पाना। आपको अपनी इस्लाह करनी है, और इस इस्लाह के लिए, लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त मैं निकला हूं, मैंने ये सोचा कि कल से मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अच्छा, आज फिर गुस्सा चढ़ गया, और कल फिर चढ़ गया, और फिर अगले दिन फिर चढ़ गया, और मैं फिर ये सोचता हूँ कि नहीं नहीं, असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुस्सा कंट्रोल हो जाए, प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस गुस्से को कंट्रोल करने की जिद्दोजहद नहीं छोड़नी, यही कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं है कि मैंने अपना गोल अचीव कर लिया कि अब मैं किसी बात पे गुस्सा नहीं करता, नहीं, दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस ये है कि आपने जो मुश्किल थी उस चीज को अचीव करने में, उससे आपने हार नहीं मानी, यू कंटिन्यूड वर्किंग फॉर इट।